تو پیر صاحب نا ایک مرید سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے، تو کچھ مرید لوگ جلنے لگا کہ بھائی آخر مرید تو ہم لوگ بھی ہیں، ہم سے پیر صاحب اتنی محبت نہیں کرتے ہیں، آخر یہ عبداللہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات پیر صاحب کو پتہ چل گئی کہ کچھ لوگ دشمنی جلن کر رہا ہے، تو پیر صاحب نے کہا بھائی ایسا کرو 5-6 مرغا لے آؤ، 5-6 مرغا لے آؤ، مرغا حاضر کیا گیا پیر صاحب کے آگے میں۔ اب وہ جو جلنے والے لوگ تھے نا ان کو بلایا، اور جس سے محبت کرتے تھے اس کو بھی بلایا، بولا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گیا۔ تو پیر صاحب ایک مرید کو بولا کہ دیکھو یہ مرغا لو، چھڑی لو، اور اس کو ذبح کر کے لاؤ، ذبح کر کے، لیکن یاد رہے ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ وہ مرید بولا کہ اللہ حضرت ہم تو اس میں ماہر ہیں، ہم کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یہ میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بولا جو گیا ذبح کر کے لے کے چلے۔ پیر صاحب بولا کوئی دیکھا؟ بولا کیسے دیکھتا، ہم گھر میں گھسے، دروازہ لگائے، کھڑکی لگائے، مارے چھڑی ذبح کر کے لے کے چلے آئے۔ بولا واہ بیٹا بیٹھ۔ دوسرے کو بولا بھائی تم لے کے جاؤ، تمہارے لیے بھی وہی شرط ہے، کوئی نہ دیکھے۔ وہ بھی گیا ذبح کر کے لے کے آیا۔ پیر صاحب نے کہا دیکھا؟ بولا کیسے دیکھتا، برکا گڈھا تھا اسی میں کود گئے ہم، مارے چھڑی ذبح کر کے لے کے چلے آئے۔ یعنی 4-5 ذبح کر لیا۔ اب جس سے محبت کرتے تھے پیر صاحب اس کو بولا کہ اب ایک مرغا تم لو، چھڑی لو اور جاؤ، اور تمہارے لیے بھی وہی شرط ہے، اس مرغے کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ یہ مرید اٹھا مرغا لیا، چاقو لیا، گیا۔ 10 منٹ ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا، 20 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، نہ مرغے کی پتہ ہے نہ مرید کا پتہ ہے۔ تو وہ سب نوجوان جو جلتا تھا وہ سب کہنے لگا دیکھیں پیر صاحب اسی سے آپ محبت کرتے ہیں، 1 نمبر کا بے وقوف۔ ہم لوگ کو دیکھے گئے، جھٹ سے پٹ سے پکڑے، جھٹ سے لے کے چلے آئے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک اس کا پتہ نہیں۔ پیر صاحب بولا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اچھا دیکھو کب آتا ہے۔ ٹھیک 1.5 گھنٹہ کے بعد وہ آیا تو مرغا ذبح نہیں کیا، زندہ مرغا لے کے گیا تھا، زندہ مرغا واپس لایا۔ 3 لوگ اور ہنسنے لگا کہ لیجئے پیر صاحب 1.5 گھنٹہ ٹائم لیا اور مرغو ذبح نہیں کیا۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی مرغا ذبح کیوں نہیں کیا؟ وہ بولا کہ حضرت میرے شیخ آپ نے کہا تھا کہ اس مرغے کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ میں جہاں جہاں بھی اس مرغے کو ذبح کرنا چاہا، میرا ایمان کہتا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ہم ذبح نہیں کر پائے۔ پیر صاحب کھڑے ہو گئے، مرید کو سینے سے لگایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہی وجہ ہے کہ میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کر لے پیار نبی سے، کر لے پیار، کر لے پیار نبی سے، کر لے پیار، پیار بنا دنیا میں یارو، پیار بنا دنیا میں یارو جینا ہے بیکار، کر لے پیار نبی سے، کر لے پیار۔ انشاءاللہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ نبی سے سچی محبت کریں گے، اور نبی سے سچی محبت کی نشانی ہے کہ وقت جب نماز کا ہو جائے تو نماز کو ادا کر لینا۔ پہلی فرصت میں میرے بچوں، نوجوانوں، توبہ کرو۔ آج تک تم مسجدوں سے دور تھے، آج تک تم سجدوں سے دور تھے، انشاءاللہ عہد کرو کہ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کل مسجد تو جگہ نہیں مل گئے، مسجد پھول۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ عیدگاہ جاتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ بھی عیدگاہ جاتے ہیں؟ اب عیدگاہ جاتے ہیں نماز کرنے؟ تو شہروں میں دیکھتے ہوں گے، پورنیہ ہو، کٹیہار ہو، کولکاتہ ہو، کانپور ہو، لکھنؤ ہو، تو شہر میں رکشے والے کی اس دن کمائی ہوتی ہے، لوگوں کو ڈھو ڈھو کر کے عیدگاہ لے جاتا ہے، رکشہ میں بیٹھا کے
اب عیدگاہ دور ہے، لوگ پیدل نہیں چلنا چاہتے، اب جس کے پاس گاڑی نہیں رکشا پکڑ لیتا ہے۔ مسلمان رکشا والا تھا، لوگوں کو پہنچا رہا تھا، اب دیکھا جماعت کھڑی ہو گئی تو ٹوپی تو اس کے پاس میں تھی نہیں، ایک پولیتھین تھا وہی سر پہ رکھ لیا، نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا عیدگاہ جو لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، ہے بھائی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، تو 4-5 بچہ اس کا رکشا میں چڑھ گیا، اور ایک بچہ بچایا بھوپو ہوتا ہے رکشا میں، ارے بھوپو ہوتا ہے کہ نہیں رکشا میں، ایک بچہ بچایا رکشا والا بولا ارے اترے گا، نیت بنا ہاتھ بولا اترے گا جلدی اتر، وہ بچہ چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک بچہ پھر بجایا، یہ بولتا ابھی ہم نماز میں نہیں رہتے، ابھی تم کو ہم بتا دیتے۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ جمعے کے دن ایک لڑکا وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر، جمعے کے دن ایک لڑکا وضو بنا رہا، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا کہ کیا کر رہا ہے؟ بولا وضو بنا رہے۔ بولا جماعت کا ٹائم ہو گیا، وضو کے چکر میں رہے گا نماز چھوٹ جائے گی، چل چل۔ لوٹا وہیں چھوڑ دیا، بھاگ گیا مسجد۔ ایک رکعت نماز ملی، ایک رکعت نماز چھوٹ گئی۔ سلام کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ دوست شکریہ تمہاری وجہ سے ایک رکعت نماز مل گئی، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو ہم کو ایک رکعت نماز نہیں ملتی۔ بھائی نماز ہوئی؟ بولو نماز ہوئی؟ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے۔ اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ الحمدللہ یہ مدرسہ یہی پیغام دیتا ہے، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے علماء یہی پیغام دیتے ہیں، دین نہیں جانتے ہو آؤ مدرسے میں دین سیکھو، نماز مکمل نہیں ہے آؤ مدرسے میں نماز کو مکمل کرو، قربان جاؤ التحیات یاد نہیں ہے، درود نہیں یاد ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، ثنا یاد نہیں ہے، آؤ مدرسے میں بیٹھو، صرف 10 منٹ کا ٹائم دو۔ انشاءاللہ نوجوانوں، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن پڑھنے نہیں جانتے۔ ارے مسلمان کا بچہ ہو کر بولتا قرآن پڑھنے نہیں جانتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ عمر ہو گئی، اب وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ میں طالب علم، میں نے 5 آدمی کو الحمدللہ جس کی عمر 65 سے 75 سال کی عمر تھی، 6 مہینے کے اندر میں نے قرآن پڑھایا ہے، میں نے قرآن پڑھایا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے سچی محبت مجھ سے کرے گا، جو مجھے سینے سے لگائے گا، ہم اس کے سینے میں اترتے چلے جائیں گے۔ تم قرآن کوشش تو کر کے دیکھو انشاءاللہ، الحمدللہ کوشش۔ نوجوانوں زیادہ نہیں، ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ نہیں بول رہے، صرف 10 منٹ، only 10 منٹس روزانہ اس مدرسہ روضۃ العلوم میں روزانہ بیٹھو، حضرت کے پاس میں، ناظم صاحب کے پاس میں، قاری صاحب کے پاس میں کہ حضرت آپ ہم کو قرآن پڑھائیے۔ انشاءاللہ 10 منٹ تیرے لیے بہت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے، اگر سچی محبت رہی، اگر پکی محبت رہی تو 6 مہینے بھی نہیں لگیں گے، اللہ چاہے گا تو 2 سے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر میں تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ۔ انشاءاللہ پڑھو گے بھائی، انشاءاللہ پڑھو گے اور قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسانی شکل میں ہوگا، بڑا خوبصورت انسان ہوگا۔ یہ جو قرآن ہے نا آج کتابی شکل میں، کل انسانی شکل میں ہوگا قیامت کے دن۔ ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، میرے ساتھ مجھ قرآن کا یہ قاری ہے،
یا اللہ دنیا میں انہوں نے میری بہت عزت کی، بہت اکرام کیا، یا اللہ کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی تلاوت کیا کرتا تھا، تیرا جو حکم تھا اس پر عمل کرتا تھا، اس لیے آج میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو میرا رب اعلان کرے گا تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، تو میرے رب کا اعلان ہوگا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ پڑھ دو۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، الحمدللہ قرآن پڑھو۔ دیکھیے عربی الحمدللہ ہم انگلش کے خلاف نہیں ہیں، ہم سنسکرت کے خلاف نہیں ہیں، ہم جغرافیہ کے خلاف نہیں ہیں۔ میرا بچہ ہندی بھی پڑھے گا، انگریزی بھی پڑھے گا، بنگلہ بھی پڑھے گا، پنجابی بھی پڑھے گا، اڑیا بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا۔ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھنے سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ انشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہم دعا کریں گے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں۔ حشر کے میدان میں یہ قرآن اپنی محبت کرنے والا کے ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں اللہ کے حکم سے داخل کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ الحمدللہ قرآن سے محبت کرنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں۔ کتنا آدمی چاہیے بھائی؟ بولو بھائی۔ 5 آدمی چاہیے ইনশাআল্লাহ। ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10টি দোয়া করব। وقال ربكم ادعوني استجب لكم، میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اب میں مسافر ہوں، حضور کی حدیث ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے، وہ نوجوان جو اپنے ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہے، باپ کا لخت جگر بیٹا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مدرسے کے اندر میں 5000 روپے چندہ دینے والا پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت میں قرآن سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، ماں کا اکلوتا، ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہوں، باپ کا لخت جگر بیٹا ہوں۔ ہے کوئی ایسا نوجوان اپنے ماں باپ کے نام پر 5000 টাকা এটা মাদ্রাসাতে দান করো, তোমার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। ہے کوئی پرتھم نوجوان جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے انشاءاللہ، پہلا نام اس کا آئے کہ حضرت پہلے نمبر پہ میرا نام رکھیے گا کہ میرا نام عبداللہ ہے یا عبدالرشید ہے۔ ہے کوئی ایسا سخی، ہے ایسا کوئی دانی، ہے کوئی ایسا فیاض دل والا 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ की मोहब्बत के आगे में 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं नौजवानों। और सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये तुम अल्लाह को कर्जा दोगे 5000 रुपया, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिलहसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि मेरे बंदो मेरे रास्ते में जो एक नेकी करता है, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। कोई सखी है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो। अच्छा, इंशाल्लाह भी सोशल मीडिया का ज़माना है, फोन पे का ज़माना है, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए या लेने के लिए बैठा हुआ है। कोई पहला नौजवान 5000 টাকা दीते पारें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह।
کوئی سخی ہوگا، یہ ہزاروں کا مجمع ہے انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی ایک اللہ کا بندہ ہوگا انشاءاللہ، مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے انشاءاللہ۔ زبان سے بات نکلی ہے، یہ بات انشاءاللہ اللہ مکمل کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا شیر کھڑا ہوگا اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر، ایصال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے مدرسہ روضۃ العلوم کے اندر میں صدقہ کرے گا، تعاون کرے گا، دان کرے گا۔ اللہ اس کا اجر میرے نوجوانوں اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی نوجوان ہے بھائی پہلا کوئی نوجوان جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے انشاءاللہ؟ ہے کوئی نوجوان؟ ہے ایک آدمی کوئی مجمع کے اندر میں ہو، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ایک کوئی سخی کھڑے ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ ہم 5000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک کوئی نوجوان ہے؟ کوئی ہے؟ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کسی خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ ایک نوجوان 5000 روپے دان کرتے پارن انشاءاللہ تمہار جننے ہمیں دشت دعا کرے دے الحمدللہ۔ پہلا نوجوان تیار ہوا ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر! ارے نعرہ لگاؤ بھائی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر! واہ بھائی، پہلا نوجوان۔ نام کی بابو؟ نام بولے تو الحمدللہ۔ اے ماشاءاللہ، یہ نوجوان بولا کہ ہم نام نہیں بتائیں گے، اپنے ماں باپ کی ایصال و ثواب کی نیت سے ہم 5000 روپے دان کریں گے۔ اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے، آمین بولا تھا۔ اللہ اس نوجوان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں، اللہ بجنس میں، تجارت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے، آمین بولا تھا الحمدللہ۔ ہے دوسرا کوئی نوجوان ہے؟ کم از کم 2 آدمی ہونا چاہیے میرے بھائی، کم از کم 2 آدمی ہونا چاہیے۔ ہے دوسرے نمبر پہ کوئی نوجوان 5000 ٹکا دیتے پارن اپنا جن عامی دشت دعا کربو الحمدللہ۔ ہے دوسرے نمبر پہ کوئی نوجوان، کوئی سخی ہے، نقد ہے نقد دے دے، نقد نہیں انشاءاللہ نام لکھا دے۔ اچھا آپ دھان بھی دے سکتے ہیں، ابھی کھیت میں دھان لگا ہوا ہے، اب فصل جب دھان ہو جائے گا آپ دھان دے دیں گے۔ مکئی ہے مکئی دے دیں گے، گیہوں ہے گیہوں دے دیں گے، دال ہے دال دے دیں گے، بھات ہے بھاتوں دے دیے۔ ہاں تو چاول دیجیے گا تب نا بھات بنے گا الحمدللہ۔ ہے دوسرے نمبر پہ کوئی نوجوان انشاءاللہ 5000 ٹکا دیتے پارن اپنا جن امید دشت دعا کربو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے اللہ کی ذات کی امید ہے، جہاں پر میرے اللہ نے ایک کو چنا ہے وہاں میرا اللہ دوسرے کو بھی چنے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوگا۔ اے نوجوان کھڑا ہوا ہے، دیکھیے آ رہا، واہ آ گیا بھائی، بیٹھ گیا۔ اچھا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تیار ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ کوئی نہ کسی کو اللہ میرا تیار کرے گا انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان ہے؟ ہے کوئی نوجوان ہے؟ اچھا بھوجپوری کا میں شعر بھوجپوری سنا دے بھائی، سنا دے۔ مانا سخی ہمرو مانا سخی ہمرو کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ۔ مانا سخی ہمرو کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ۔ ارے دیکھے مدینہ دیکھے مدینہ عرش کے زینہ، دیکھے مدینہ
عرش کے زینہ آمینہ کے ایلن للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ آمینہ کے ایلن للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ. انشاءاللہ بھوجپوری اور سنا دیں گے. دوسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا اور کوئی ایک اللہ کا بندہ, اللہ کا چہیتا بندہ, اللہ کا پیارا بندہ, اللہ کا محبوب بندہ, اللہ کا برگزیدہ بندہ کوئی دوسرے نمبر پہ 5,000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য দশটি দোয়া করে দেবো. আলহামদুলিল্লাহ. ہے کوئی دوسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی کی طرح یہ نوجوان ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اٹھا اپنی جگہ سے اپنا نام نہیں بتایا لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام پر 5,000 روپے دیا ہے. اے نوجوانوں, اسی کے طرح تم بھی تو ماں کا بیٹا ہو, انہی کے طرح تم بھی تو باپ کا بیٹا ہو. الحمدللہ 5,000 روپے سے کیا آپ نہیں یہاں دو گے تو غریب ہو جاؤ گے, دے دو گے تو غریب ہو جاؤ گے, چولہا بند ہو جائے گا, بزنس رک جائے گا, کاروبار رک جائے گا. ارے نہیں, میرا اللہ رکنے نہیں دے گا, میرا اللہ اور دے گا. کہاں سے دے گا, کدھر سے دے گا, کس راستے سے دے گا, نہ آپ سوچ سکتے ہو نہ ہم سوچ سکتے ہیں. میرے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. انشاءاللہ دوسرا کوئی نوجوان ہے 5,000 روپے دینے. دیکھیے ہم کو اتنی دیر نہیں لگتی ہے چندہ کرنے میں. یہ پہلا جلسہ ہے کہ دوسرا بندہ یہ 5,000 سے شروع کیا ہے. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے چندہ کیا ہے. یہ رانچی میں, رانچی جمشید پور کے اندر میں 1,05,00,000 روپے میں نے چندہ کیا. مسجد کا جلسہ 1,05,00,000 اور دینے والے میں 50,000 سے شروع کیا تھا. دینے والے الحمدللہ 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے دے رہے تھے. میں دنگ رہ گیا کہ یا اللہ کیا جذبہ ہے لوگوں کے اندر میں. ایک بات یاد رکھو, اللہ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ. یہ ریاض الدین بابو دیکھیے الحمدللہ دوسرے نمبر پہ ریاض الدین بابو آ گئے. الحمدللہ اللہ ہمارے ریاض الدین بابو کے اس دان کو قبول کرے نو. اللہ اس کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیت و کھلیان میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ بھائی 2 آدمی ہو گئے. اب تیسرا کوئی نوجوان ہے 5,000 روپے دینے والا انشاءاللہ. تیسرا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان. سوچو مت میرے بھائی, سوچتے رہ جاؤ گے. جلسہ ختم ہو جائے گا, دعا ہو جائے گی, کل کو افسوس ہوگا کیا ہاں ہم نہیں دے پائے. اجی سودا کو میں سستا کرتا ہوں الحمدللہ, سودا کو سستا کرتا ہوں. 2 آدمی ہو گئے. اب اس سودے میں مت رکنا, کم از کم 10 آدمی جڑو. اے بابو چائے والا بیٹھ جاؤ, نہیں تو دعا کر دیں گے چائے تمہاری کھٹی ہو جائے گی. بچہ ہے چائے بیچ رہا ہے, روٹی روزی کما رہا ہے, بیٹھ جاؤ بیٹا. اس لیے کہ دادا کنجوس اچھا کنجوس جانے نا اپنا کنجوس جانے, اس کے 4 کوالٹی ہے. کنجوس کے 4 کوالٹی ہے. کت کوالٹی আছে گنتی کرو. بخیل, اس کو بخیل بولتے ہیں. کی بولے بخیل. کتنا ہوا؟ کنجر, کنجوس, مکھی چوس. এটা سب سے لو کوالٹی আছে مکھی چوس. ایک بات یاد رکھیے گا, بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخیل جنت میں نہیں جائے گا. چاہے وہ لاکھ نماز پڑھ لے, لاکھ روزہ رکھ لے, لاکھ قرآن پڑھ لے, اگر وہ حقیقت میں بخیل ہے, حقیقت میں کنجوس ہے, تو وہ جنت نہیں جائے گا.